تو ایک بڑے بدعتی صاحب تھے ہمارے محلے میں, وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا و ما یکونو کا علم حاصل ہے, ہر چیز کے بارے میں, یعنی گویا اللہ کے علم اور نبی کا علم کیا ہو گیا, برابر ہو گیا, اللہ نے دے دیا ہے آپ کو سب چیزوں کا علم. تو ہم چلے گئے, بچے تھے, ہم نے ان سے پوچھا جا کے کہ حضرت یہ تو آپ کہہ رہے ہیں سب کچھ ہی پتہ چل گیا ان کو, تو اس کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی, وما هو علی الغیب بضنین, ہمارے نبی غیب پر بخیل نہیں ہے. یعنی اللہ نے جو نبی کو غیب کا علم دیا تو ہمارے نبی اس میں بخیل نہیں ہے. طارق مردوس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے محلے کے اندر ایک کٹر بدعتی صاحب رہتے تھے, یا ان کے پاس میں گئے, وہ کہتے تھے کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا و ما یکون کا علم غیب دیا ہے. اب ان کو یہ ٹینشن ہو گیا کہ یار یہ علم غیب حضور کو اگر مل گیا تو اللہ کی برابری ہو جائے گی, جو ان کے گمان میں ایک اللہ ہے اس کی برابری کر لیں گے یہ لوگ معاذ اللہ رب العالمین, کیونکہ ہمارا اللہ تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا علم محدود ہو, اس کی شان تو یہ ہے کہ اس کا علم لامحدود ہے, کوئی حد ہی نہیں ہے. اگر حد ہوگی تو وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا ہے, لیکن ان کا اللہ بیچارہ ایسا ہے کہ وہ مطلب جو ہے تو حد میں رکا ہوا ہے اس کا علم غیب. جیسے ہی ہمارا نبی آگے بڑھتا ہے ان کے اللہ کے آگے ہو جاتا ہے, اس کے برابر ہو جاتا ہے, تو بڑے ٹینشن میں آ گئی ہے. تو انہوں نے کہا کون سی آیت ہے؟ انہوں نے کہا وما هو علی الغیب بضنین. میرا حضرات اہل سنت یہ کفر بقا ہے انہوں نے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کا علم محدود ہے یہ تو کفر ہے, ظاہر بات ہے. لیکن پھر اس کے بعد علم غیب مان بھی لیا. ان کا کہنا یہ کہ ہم علم غیب تو مانتے ہیں, یعنی جتنا حضور کو اللہ نے دیا ہے اتنا ہم مانتے ہیں, ہاں بس یہ ہے کہ ما کانا و ما یکون کا نہیں مانتے ہیں. تو برادران ملت اسلامیہ اب پریشانی یہ ہو گئی کہ علم غیب کا حکم تو مان لیا انہوں نے, اب دقت یہ ہو گئی ان کے ساتھ میں کہ ان کے بہت بڑے علماء گزرے ہیں جن کو رشید احمد گنگو بائی کہا جاتا ہے. تو رشید احمد گنگو بائی نے اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ کے اندر, جس میں انہوں نے کوا خانے کو ثواب لکھا ہے نا, اسی کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ماننا صریح شرک ہے, کھلا ہوا شرک ہے. تو طارق نامسعود صاحب تو گئے گنگو بائی کے فتوے سے, طارق نامسعود صاحب جہنمی ہو گئے, مشرک ہو گئے. اب طارق نامسعود صاحب کو میں ایک نیک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ بھیا گھر میں بیٹھا کرو, کتابیں وغیرہ پڑھا کرو, انٹرنیٹ پر بیٹھے رہتے ہو, جو جی میں آتا ہے بھگتے رہتے ہو, لوگ تمہیں فالو کرتے رہتے ہیں, تھوڑی عقل پکڑو یار, کم سے کم ہماری کتابیں نہیں پڑھتے ہو, اپنے ملاؤں کی کتابیں پڑھ لیا کرو. رشید احمد گنگو بائی نے جو ہے تو تم پر کفر کا فتویٰ لگا دیا. گنگو بائی میں اس لیے بول رہا ہوں کہ قاسم نانوتوی کی دلہن تھے نا یہ, تو اس لیے اس اعتبار سے گنگو بائی, تو گنگو بائی نے کفر کا فتویٰ لگا دیا. اب یہ ان کے فتوے سے مشرک ہو گئے. طارق نامسعود صاحب کو, مردوس صاحب کو مان کر کے دوسرے دیوبندی وہابی کیا ہوئے, یہ تو آپ بھی سمجھ سکتے کہ ایک مشرک کو مسلمان مان کر آدمی کیا ہوتا ہے. اللہ خیر فرمائے. طارق نامسعود صاحب آپ کی تو لٹیا ڈوب گئی.